आवाज़ देना चाहूँगा, दावत देना चाहूँगा नमूने असलाफ हज़रत मौलाना मोहम्मद इरशाद साहब दामत बरकातुहुम को, जो जामे मस्जिद काजू पाड़ा के सदर मुदर्रिस और मदरसा सिराजुल मुस्लिमीन लिल बनात के निगरां हैं। मैं हज़रत से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से हम सबके हम सबके सामने इस्लाही बातें पेश करें। हज़रत मौलाना मोहम्मद इरशाद साहब। मैं जनाब हाफिज नफीस साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अगर वो नीचे तशरीफ फरमा हो तो स्टेज पर आ जाए। हाफिज नसीब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन दाइमन तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور اس کا یہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اصلاح معاشرہ کے پروگرام میں آنے کی سعادت عطا فرمائی اور مبارکباد کے مستحق ہیں اس اجلاس کے منعقد کرنے والے حضرات کہ اس پرفتن دور میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح معاشرہ کے عنوان پر جو مجلس منعقد فرمائی ہے، حقیقت میں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی توفیق سے آپ حضرات کے درمیان مجھے بھی آنے کی سعادت بخشی ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے چند باتیں آپ کی خدمت میں نفع بخش اور مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ سلام اس پر جو بن کے رحمت للعالم آئے، سلام اس پر جو بن کے رحمت للعالم آئے،
پر کہ جن کے در پہ جبریل امی آئے، درود ان پہ کہ جن کے در پہ جبریل امی آئے، سبق توحید کا جس نے پڑھایا ساری دنیا کو، وہ امی تھے مگر بن کر امام المرسلی آئے، وہ امی تھے مگر بن کر امام المرسلی آئے، زمانے کو بیان میں حق سنانے کی ضرورت ہے، زمانے کو بیان میں حق سنانے کی ضرورت ہے، انہیں خدا کے دین کے جانب بلانے کی ضرورت ہے، جنہیں نیند آ گئی ہے نیند گہری نیند موت ایسی، انہیں پھر خواب غفلت سے جگانے کی ضرورت ہے، کہیں یہ لٹ نہ جائے رہزنوں کی چیر دستی سے، کہیں یہ لٹ نہ جائے رہزنوں کی چیر دستی سے، متاع علم و ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، پرستاران حق پھر سے کفن بردوش ہو جائے، پرستاران حق پھر سے کفن بردوش ہو جائے، خدا کی راہ میں سب کچھ لٹانے کی ضرورت ہے، خدا کی راہ میں سب کچھ لٹانے کی ضرورت ہے، قادر مطلق جو ہے دانائے اسرار و حکیم، قادر مطلق جو ہے دانائے اسرار و حکیم، بھیجتا ہے رہنمائی کے لیے اپنا ندیم، رہبران راہ حق جب رہبری فرماتے ہیں، رہبران راہ حق جب رہبری فرماتے ہیں، بھولے بھٹکے سب مسافر راہ پر آ جاتے ہیں، بھولے بھٹکے سب مسافر راہ پر آ جاتے ہیں۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام اور سامعین مجلس اور پردے سے سننے والی خواتین اسلام، اللہ رب العزت کا ایک کرم ہے کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی چند آیتوں کی تلاوت کی ہے، اور انہی آیتوں کے ذیل میں امام الانبیاء آقائے دو جہاں سرور دو عالم محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مقدس بھی آپ حضرات کی خدمت میں رکھا ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے بہت قرآن کی سورہ نساء کی بڑی مشہور آیت ہے، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دور سے خطبہ نکاح میں یہ آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں، لیکن 1400 سال پہلے ہر مجلس نکاح میں خطبے کے شروع میں آقائے دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہی آیتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اسی مبارک دور سے رائج ہے، اور انشاءاللہ اسرافیل کے سور پھونکنے تک خطبہ نکاح میں یہی آیتیں پڑھی جائیں گی۔ اصلاح معاشرہ کا یہ عنوان ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، بابرکت نکاح وہ ہے جس میں طرفین لڑکی اور لڑکا کی جانب سے زیادہ سہولت اور آسانی ہو، وہی بابرکتی نکاح ہے، بڑا برکت والا۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرما دی، یا علی ثلاث لا تؤخرھا، اے علی تین چیزوں میں تاخیر مت کرنا، الصلاۃ اذا اتت، جب نماز کا وقت آ جائے تو تاخیر مت کرنا، والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ مرکز پہ لے آیا جائے تو اس وقت تاخیر مت کرنا، والایب اذا وجدت لها کفوا، اور جوڑ کا خاوند مل جائے لڑکی کا، وہ بیوہ خاتون ہو یا کنواری ہو، جوڑ کا خاوند مل جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر مت کرنا۔ اس وقت نکاح میں تاخیر کی جا رہی ہے، کوئی داماد تلاش کرنے میں 4 سال سے پریشان ہے، کوئی 8 سال سے پریشان ہے۔ نکاح کے نام پر جو نکاح اتنا آسان تھا، امت مسلمہ نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا۔ بنانے والے ہم ہی لوگ ہیں، معاشرے کے لوگ ہیں۔ نکاح میں ایک چیز لوگ ڈال دیتے ہیں، جہیز۔ بہت ساری غریب بچیاں، باپ مزدور قسم کا ہے، غریب آدمی ہے، بیٹیاں ہیں اس کے پاس، وہ 500 روپیہ روزانہ کماتا ہے، بیٹیاں اس کی بلوغ کو پہنچ چکی ہے، لیکن جہیز کی لعنت ہمارے سماج میں ایسی آ گئی کہ غریب بچیاں 28 برس کی، 30 برس کی بیٹیاں اپنے گھروں میں سسک رہی ہیں۔ کاش میرا باپ بھی امیر ہوتا اور جہیز دیتا تو میرا بھی نکاح ہو جاتا۔ حالانکہ جہیز کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے، جہیز اور نکاح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور بہت لوگ اردو پڑھنے والے لوگ، شمائل ترمذی اردو میں آ گئی، بخاری اردو میں پڑھ لیا، ابو داؤد عالموں نے اردو میں کر دیا، انہوں نے پوری لسٹ بنا لی کہ 8 چیزیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا کو دیا۔ وہ بہت احمق ہے پڑھنے والے، وہ بالکل حدیث سمجھتے نہیں ہیں۔ پڑھ لیا ترجمہ کی حدیث بھی دکھاؤں گا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ نبی پر اعتراض کر رہا ہے وہ شخص، وہ معترض ہے نبی پر۔ ارے حضرت فاطمہ کے نکاح سے پہلے 3 بیٹیوں کا نکاح نبی نے کیا۔ نبی کو غیر انصاف کہہ رہا ہے، وہ جو حدیث پڑھ کر بول رہا ہے وہ نبی کو غیر عادل کہہ رہا ہے۔ نبوت سے پہلے مکے کے لوگ اپنے فیصلہ نبی آخر الزمان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے تھے۔ آپ سے بڑا کوئی عادل نہیں، آپ سے بڑا کوئی امیر نہیں۔ حضرت فاطمہ کو جہیز میں اتنا دیا، تو زینب کو کیوں نہیں دیا؟ ام کلثوم کو کیوں نہیں دیا؟ ارے 3 بیٹیوں کو نبی نے جہیز نہیں دیا، فاطمہ کو دیا۔ اور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر بالفرض مان لیا جائے نبی علیہ السلام علی صاحب کا نکاح حضرت فاطمہ سے نہ کرتے، کوئی اور خاتون سے نکاح ہوتا، تب بھی اللہ کے رسول نے ان کی کفالت اپنے ذمہ لی تھی۔ ان کے بستر کا، ان کے پینے کا سارا انتظام آقا دو جہاں سرور دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑتا۔ چچا ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی پرورش کی، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا اور پوشا۔ مکے میں کوئی ایسی نظیر نہیں مل سکتی دنیا میں کہ کوئی چچا اپنے بھتیجے کو اتنی شان و شوکت سے پالا ہو۔ وہ چچا ابو طالب کی ذات ہے، وہ چچا ابو طالب کی ذات ہے۔ اور 1 سال کو تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کا نام رکھا۔ چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، مائی خدیجہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے غم کا سال ہے۔ نبی کی پرورش چچا ابو طالب نے کیا، اور علی صاحب کفالت میں آ گئے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو حضور علیہ السلام نے مکمل پرورش حضرت علی کی اپنے سے فرمائی، اپنی کفالت فرمائی، کفالت کیا ان کی۔ اگر نبی کے بیٹی سے نکاح نہ ہوتا، بالفرض کسی اور سے ہوتا، تو ان کے سارے انتظام آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے پڑتے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا جہالہ پیدا ہوا ہے جو اپنی بیٹی کا نکاح جس کے پاس جہیز دینے کی قیمت نہ ہو، جس نے اپنی زرہ بیچ دی ہو؟ کوئی آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کسی بچے سے کرے گا جس کے پاس کچھ نہ ہو؟ لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا۔ زرہ بک گئی، حضرت عثمان غنی نے خرید لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جانے لگے تو بلا کر ہبہ کر دیا کہ آپ کو دے رہا ہوں، لے جائیے۔ پتہ چلا اصلاح معاشرہ کا یہ عنوان کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں نکاح جو اتنا سہل آسان طریقہ تھا، جس میں اتنی سادگی تھی، ہم نے اس کو اتنا مضبوط بنا دیا عمل سے۔ جہیز کے نام پر بہت ساری غریب بیٹیاں، اب بازو میں ایک بچی 20 سال کی ہے، اس کا نکاح ہو رہا ہے، پڑوس میں ایک بچی 28 سال کی ہے، اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ اب دعا دینے کے لیے ایک سہیلی اس کے پاس جاتی ہے اور دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور خوش رکھے، تمہاری زندگی صوم و صلات والی بنائے۔ اور جب وہ 18 سال 20 سال کی بچی رخصت ہو جاتی ہے تو یہ 28 سال کی بچی اپنے باپ کے کمرے میں آ کر بستر پر لپٹ کر 2 قطرہ گراتی ہے، کاش میرا باپ بھی مالدار ہوتا۔ تو اس کے 2 قطرے، یہ جہیز دینے والے لوگ جو امت میں ناشور بنے ہوئے ہیں، غریبوں کی بچیاں اس بنیاد پر رکی ہوئی ہیں، اس کا کوئی عذر نہیں ہے۔ وہ حسین ہے، وہ تلاوت کرتی ہے، وہ صوم و صلات کی پابند ہے، صرف ایک عذر ہے معاشرے میں، وہ غریب ہے، اس کی بچیوں کو امت کے لوگ قبول نہیں کرتے۔ اگر کبھی کسی نے قبول کر لیا، 4 بہو بہت کچھ لے کے آئی ہے، تو اس کی زندگی کو اجیرن ایسے بنا دیا، تیرا باپ تو بھکاری تھا، ایسے ہی بھیج دیا، تو کچھ لے کر نہیں آئی۔ وہ زندگی جی نہیں پاتی، وہ امن و چین سے رہ نہیں پاتی شوہر کے گھر رہنے کے بعد۔ اللہ پاک انہی چند باتوں کو ہمارے لیے، آپ کے لیے نصیحت کی چیز بنائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اصلاح معاشرہ کا یہ عنوان جو رکھا گیا ہے، آنے والے مقرری کی زبان پہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی روشنی میں نفع بخش کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔